ہم اگر اپنی جماعت کے دفتر میں چلے جائیں، کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے لیکن حقیقت حال کھولنا مقصود ہے۔ اپنی دفتر میں چلے جائیں، جی وہاں جمعہ نہیں ہو رہا، آپ کو کس نے کہا وہاں جمعہ پڑھیں؟ یہاں جی نماز نہیں ہو رہی تو نہ پڑھائیں، یہاں جی سٹے لے لیا تو انہوں نے کیا ہی بناؤ؟ کیا یہ جماعتوں کا کام ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے، اور علماء میرے وہ علماء جو وارث ہوں گے۔ آج میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں، کیا وہ صرف مصلی رسول کے وارث ہوں گے، منبر رسول کے وارث ہوں گے، کہ سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے، خلافت رسول کے وارث بھی ہوں گے، معاشرت رسول کے وارث بھی ہوں گے، معاملات رسول کے وارث بھی ہوں گے، عدالت رسول کے وارث بھی ہوں گے، ریاست رسول کے وارث بھی ہوں گے، کہ صرف مصلی کے وارث ہوں گے؟ آپ کو کسی نے یہ مغالطہ ڈال دیا، اللہ کی قسم یہ آپ کے ذہنوں میں سرمایہ درانہ نظام نے ایک زہر کے ٹیکے اور انجیکشنوں کی طرح آپ کے دماغ میں یہ بات بھر دی کہ مسجد کا جو مولوی ہے وہ رسول اللہ کے صرف منبر کا وارث ہے، اور منبر کا وارث ہے تو منبر کے اوپر سیاسی بات کیوں کرتا ہے؟ منبر رسول کے اوپر سیاست کی بات کیوں کرتا ہے؟ سیاست کی بات کون کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، جگیردار کرے، وڈیرا کرے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے کہ صرف منبر رسول ہی رسول اللہ کی وراثت ہے۔ رسول اللہ نے اپنی وراثت میں مدینہ کی ریاست نہیں تھی چھوڑی، مدینہ کی عدالت نہیں تھی چھوڑی، مدینہ کا سپریم کورٹ نہیں تھا چھوڑا، مسجد النبی کو نہیں تھا چھوڑا۔ کیا آپ سے سوال ہے، آپ سے، حضرت ابو بکر صرف مصلی کے بھی امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ حضرت عمر مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے؟ دونوں کے امام تھے۔ عثمان ریاست کے بھی مصلی کے بھی، علی ریاست کے بھی اور مصلی کے بھی۔ آپ نے رسول اللہ کی وراثت کا ایک حصہ تو تسلیم کیا، اہل حدیث ہے، لیکن حدیث کا دوسرا ٹکڑا تسلیم نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی جاتا تو اس کا وارث دوسرا نبی ہو جاتا۔ میری امت میں نبی، اتنی واضح بات کے بعد کہ نبی کی سیاست کا، نبی کی ریاست کا، نبی کی خلافت کا وارث بھی کون ہے؟ عالم دین۔ لیکن ہمارا عالم دین کون ہے؟ آپ اور میں اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کراتے ہیں کہ عالم دین بنے، اور وہ عالم دین بن کے نکلتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے، عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے، بلاول بھٹو زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے۔ اور عالم دین رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا بننے کے لیے آئے، پیشوا اور رہبر بننے کے لیے آئے۔ آپ نے ان کو لوگوں کے پیچھے چلانے والا بنا دیا۔ آپ نے ان کو ان سیکولر لوگوں کا ہم نوا اور ان کی جوتیاں اور ان کی درباری اور سرکاریت کا ایسا عجیب نمونہ پیش کر دیا۔ اب علماء کا آپ کے سامنے، آپ آنکھیں بند کر لیجئے، علماء کا کردار سوچ لیجئے۔ کوئی نواز شریف کے آگے جھکا نظر آئے گا، کوئی عمران خان کے آگے جھکا نظر آئے گا؟ اللہ کے بندو، آپ سے یہ سوال ہے، ابھی اس مسجد میں بیٹھے ہوئے اگر لوگوں کے درمیان میں تقسیم کراؤں نا ووٹنگ، آپ کس کے بندے ہیں؟ تو آدھے لوگ کہیں گے ہم پی ٹی آئی کے، آپ کس کے؟ جی نون لیگ کے۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں نواز شریف کا بندہ ہوں، میں عمران خان کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑنے والے کہاں ہیں؟ حرمت رسول کی جنگ لڑنے والے کہاں ہیں؟ دفاع صحابہ کی جنگ لڑنے والے کہاں ہیں؟ اے میرے بھائیو، جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بحال کرنے کا جو مقصد اور منشور ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتلائیے گا، وطن عزیز کے اندر اس وقت صرف مکتبہ اہل حدیث کی 1000 سے زائد مسجدیں بند ہیں۔ کس طرح بند ہے یہ بھی آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ کسی نے مسجد شروع کی ہے، فلاں فرقے والے نے سٹے لے لیا۔ کسی نے مسجد بنا لی ہے، نماز نہیں ہونے دے رہے۔ کہیں پہ نماز ہو رہی ہے، جمعہ نہیں کروانے دیا جا رہا۔ مذہبی جماعتوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی وقت اپنی قوم کے اوپر آئے، اس کا مقدمہ لڑا جائے، اس کو فیس کیا جائے، ان مساجد کو کھلوایا جائے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اگر اپنی جماعت کے دفتر میں چلے جائیں، کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے لیکن حقیقت حال کھولنا مقصود ہے۔ اپنی دفتر میں چلے جائیں، جی وہاں جمعہ نہیں ہو رہا، آپ کو کس نے کہا وہاں جمعہ پڑھیں؟ یہاں جی نماز نہیں ہو رہی تو نہ پڑھائیں، یہاں جی سٹے لے لیا تو انہوں نے کیا ہی بناؤ؟ کیا یہ جماعتوں کا کام ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار اور کرسیاں اس لیے دی ہیں؟ خدا نے دی ہے سروری انہیں کہ جنہیں معلوم نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے پاس مظلوم اور مقہور لوگ آئیں، ہمارے اوپر جعلی مقدمات درج ہو گئے ہیں، میں کیا سی فلانا سر پاڑ دے، میں کیا سی فلانا لڑائی لے لے؟ اگر آپ نے یہی جواب دینے ہیں تو آپ اپنی جماعت کو بند کر دیجئے۔ مذہبی جماعتوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی علامہ قسم، صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ شیر دل قائد علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، یہاں پہ بہت سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ شہید کے دور میں بھی یہ نعرے لگا کرتے تھے کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، اور انہوں نے تو قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف، بقیع کے راستوں کی طرف، جنت کی منزلوں کی طرف۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ کیا آج اس کے بیٹے کے ساتھ بھی اسی طرح کے نعرے اور وعدے لگوانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بنایا گیا، آپ سے وعدہ ہے، منبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا اہل حدیثوں کی مسجدوں کو کھلواتا رہوں گا۔ جب بھی کسی اہل حدیث کے اوپر جھوٹا اور جعلی مقدمہ ہوگا، اس مقدمے کو لڑتا رہوں گا، ان مقدموں کو لڑنے کی پاداش میں۔ اور تم لوگ عجیب ہو، جناب مرزا جیلمی کی مخالفت چھوڑ دو، صفحہ صحابہ کی بات نہ کرو، اور تم لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ حیدرآباد کے اندر ایک ملعون اگر سیدنا عمر کے پتلے کو جلاتا ہے، تمہاری غیرت کے اوپر تازیانہ ہے، تمہارے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے، تم رات کو سوتے کیسے ہو؟ تم سو جاتے ہو کہ عمر کو گالیاں پڑی ہیں اس وطن عزیز کے اندر، وہ دفاع صحابہ کس نے کرنا ہے؟ وہ گلی گلی نگر نگر عمر کے نعرے کس نے لگانے ہیں؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان اس وجہ سے بحال ہوئی ہے کہ دفاع صحابہ کے اس جھنڈے کو اٹھایا جائے گا، اور ہمارے منہ پہ تسبیح کیا ہوگی؟ صحابہ 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 صحابہ۔ جب تک پاکستان کے اندر دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو اٹھا نہیں دیا جاتا، اس وقت تک جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ جنگ لڑتی رہے گی، اور اس جنگ کے لڑنے کے لیے مجھے آپ کے ولولوں کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے ہمہموں کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے تنتنوں کی ضرورت ہے۔ بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے۔ اللہ کی قسم، جتنے مسجد میں بیٹھے ہو نا، صرف مسجد میں اگر ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لو نا کہ علامہ صاحب دفاع صحابہ کے لیے اگر جانوں کو قربان کرنا پڑا کر دیں گے، تو کسی گستاخ صحابہ کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ سیدنا عمر کے خلاف ایک جملہ بھی لکھ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، علامہ احسان کی جمعیت، علامہ احسان کی جمعیت، علامہ حبیب الرحمن کی جمعیت۔ شان صحابہ، شان صحابہ، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ، نعرہ تکبیر۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب قدم بڑھاؤ۔ اور اس مشن کی تکمیل کے لیے چلاش اور دیامیر کے اندر جو توہین اجتماعی طور پہ سیدنا امیر معاویہ کی اور سیدنا ابو سفیان کی گئی ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آئندہ آنے والے جمعے کے دن پورے پاکستان کے اندر یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا ہے، اور ہر مسجد کے باہر اس دن احتجاجی مظاہرہ پرامن ہوگا۔ اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے اس مسجد کے باہر بھی جمع ہوں گے۔ ہر مسجد کے باہر اگر یہ نعرے لگا دیے جائیں کہ صحابہ کا دشمن اس وطن عزیز میں یا گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا، اس وطن عزیز کے اندر ہم کسی کو کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنے نہیں دیں گے، اور گستاحان صحابہ ہوں یا منکرین ختم نبوت ہوں۔ علامہ شہید کا یہ ادنا بیٹا دونوں کو ایک عرصہ دراز سے مباہلے کا چیلنج کر رہا ہے۔ ابو بکر
کی الف سے لے کے معاویہ کی یا ہے تک ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی. اور مرزا غلام احمد قادیانی کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے. اور یہ جو کذاب اور دجال ہم کہتے ہیں جی آپ بڑے سہد ہیں، اللہ کی قسم یہ دونوں مبالغے کے جو سیغے ہیں کس نے استعمال کیے ہیں؟ رحمت للعالمین نے. رسول اللہ سے زیادہ نرم زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ ایسا بدبخت ہے، زبان کی بات کرتے ہو، یہ ایسا بدبخت ہے مرزا غلام احمد قادیانی. کہتا ہے میری نبوت کو صرف، اب وہ الفاظ کہتے بھی ممبر رسول پہ شرم آتی ہے لیکن بتانا ضروری ہے. کہتا ہے میری نبوت کا انکار صرف کنجریوں کے اور طوائفوں کے بچوں نے کیا. اب آپ ایمانداری سے بتلائیے، نبوت کا انکار کریں آپ، نبوت کا انکار کروں میں، نبوت کا انکار کریں آصف سلیم ساجد یا فہد بھائی، انکار تو یہ کریں، ان کی ماؤں کا کیا قصور ہے؟ یہ کیسی بکواس ہے؟ کیا نبیوں کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ یہ کس کس قسم کی ہردہ سرائی کرتا ہے؟ تو ان دونوں گروہوں کو چیلنج ہے، آج پھر چیلنج ہے. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہے کسی میں جرت تو اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کر لے. جمعیت بے شمار بے شمار. میرے بھائیوں، ہم نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ذریعے کرنا کیا ہے؟ اس کو منظم کیسے کرنا ہے؟ اس کی قوت و طاقت کو کیسے منوانا ہے؟ آئے بندہ کیا کہے اور پھر بندہ دکھ آتا ہے. قصور کے اندر بیٹھے ہوئے، ضلع قصور جو وہابیوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، جو اہل حدیثوں کا قلعہ تھا، عبد القادر قصوری سے داؤد غزنوی تک، معین الدین لکھوی سے علامہ احسان اللہ ظہیر تک، محمد علی کھائی تک، یہ سارے کے سارے جمعیت اہل حدیث کے نشان پہ الیکشن جیتتے لے لڑتے رہے. آج ان کی ساری اولادیں، آج یہ پورا علاقہ نون لیگ کا گڑھ ہے، پی ٹی آئی کا گڑھ ہے. اہل حدیثوں کا گڑھ کہاں گیا؟ آپ نے اپنی قوت و طاقت کو مجتمع کرنا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے. ان 4 ایم این ایز کو، 8 ایم پی ایز کو یہ علل اعلان پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارا ووٹ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی امانت ہے. وعدہ کرتے ہو؟ اگر آپ صرف وعدہ کریں، صرف ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ آپ سب کے ووٹ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی امانت ہیں، جہاں پہ جمعیت اہل حدیث کہے گی وہیں پہ ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ آپ کے ترلے اور منتیں کرتے ہوئے آپ کی مسجدوں میں، آپ کے حجروں میں، اور میں حامد عاصم کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اللہ کی قسم، یہ میرے رفقا، یہ میرے برادران، یہ میرے علماء اگر میرا ساتھ دیں رسم شبیری کو آزاد کرتے ہوئے، رسم شبیری کو ادا کرتے ہوئے مسجدوں سے نکل کر یہ بات ثابت کرے کہ علماء صرف ممبر رسول کے وارث نہیں، سیاست رسول کے بھی وارث ہیں، ریاست رسول کے بھی وارث ہیں، خلافت رسول کے بھی وارث ہیں. یہ جو امیدوار ہوتے ہیں نا، یہ 1,000 ووٹ کے پیچھے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں. ان کی ہار جیت 1,000 2,000 5,000 4,000 ووٹوں پہ ہوتی ہے. اور یہ ضلع قصور، کیا یہاں پہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ہر حلقے میں 10 سے 15,000 ووٹ ہیں؟ کیا اس بات کو آپ ثابت نہیں کر سکتے؟ اس بات کے لیے آپ اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کر سکتے. صرف یہ کام آپ نے کرنا ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی ترجیح یہی ہے کہ ان 4 حلقوں میں اور 8 ایم پی اے کے حلقوں میں اپنے امیدواروں کو کھڑا کریں گے. ورنہ اگر ہم اپنے امیدواروں کو کھڑا نہ کریں گے تو ہم ان سے بارگیننگ کریں گے. جو اہل حدیث کے حقوق کا تحفظ کرے گا، ہم ووٹ اس کو دیں گے جو اہل حدیث کے حقوق کا تحفظ کرے گا. اگر ہوا کیا، ہمارے ساتھ ظلم تو یہی ہوا ہے نا، ہمارے ساتھ ظلم تو یہی ہوا. حمایت کرنی ہے ایک پارٹی، حمایت کرنی ہے اسی کی کرنی ہے، حمایت کرنی نون لیگ کی کرنی ہے، حمایت کرنی ہے نون لیگ کی کرنی ہے. پھر لوگوں نے کہا اگر نون ہی کی کرنی ہے تو ہم ڈائریکٹ اپنے ایم پی اے صاحب سے کیوں نہ ملنے، جماعت کے ذریعے کیوں کرنی ہے؟ ہم ڈائریکٹ ایم این اے سے تعلق کیوں نہ بنا لیں، جماعت کے ذریعے کیوں کرنی ہے؟ اور آدھے لوگ اس طرز سیاست کی وجہ سے ہمارے نوجوان پی ٹی آئی میں چلے گئے. آج کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی جماعت اسلامی میں ہے. آپ کو دعوت فکر ہے. آج آپ کے لیے اس جمعیت کا پلیٹ فارم بحال کر دیا گیا جس جمعیت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اور میرے بھائیوں، بات سچی بھی کرو تو آپ کو کڑوی لگتی ہے. آج بہتان، آج الزام، آج انکشاف حق
اور آج ایسی ایسی آئی ڈیز جو 106 راوی روڈ کی آئی پیز سے ایف آئی اے کی نظر میں اور ایف آئی اے کے ثبوتوں کی موجودگی میں وہاں سے چل رہی ہیں، وہاں پہ کس پہ اردہ سرائی ہو رہی ہے؟ علامہ احسان الہی ظہیر شہید پہ، ان کے خاندان کے اوپر۔ کس وجہ سے؟ کہ شام صاحب نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بحال کیوں کر دیا ہے؟ یہ پراپوگنڈے کی سیاست، یہ بہتان کی سیاست، یہ الزام کی سیاست۔ میں نے اپنے کارکنوں کو گندی اور غلیظ گالیاں نکالنے سے ہمیشہ روکا ہے، لیکن آپ ان آئیڈیز کو ذرا اٹھا لیجئے، انہوں نے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا پاس نہیں کیا۔ اور میں آپ کو آج یہ بات شرح صدر سے بتاتا ہوں، شفیع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب اللہ ساکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہاں ہمارے بزرگوں میں اختلاف تھا، آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ میاں فضل حق رحمہ اللہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کا علامہ احسان الہی ظہیر شہید سے اختلاف تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پردہ نہیں ڈال پائیں گے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے جمعیت اہل حدیث کو بنایا تھا۔ یہ ایک عام فہم بات ہے، اس کے اوپر کسی کو اچنبھا اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بڑوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہو گیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے جمعیت اہل حدیث کو بنا لیا، اب اس کو پروان چڑھایا، کریا کریا کوچے کوچے پاکستان میں اہل حدیث کی قوت و طاقت کو منوا لیا، بڑی جلسہ گاہوں کو بھر دیا۔ وہ موچی دروازہ آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ کل کے کمزور سمجھے جانے والے لوگ اپنے قائد کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے موچی دروازے کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہے تھے۔ بھر گیا تھا کہ نہیں تھا بھرا؟ پورے پاکستان میں جمعیت اہل حدیث کا غلغلہ مچ گیا، ایک جماعت متعارف ہو گئی، عروج پہ چلی گئی۔ علامہ شہید نے اپنے خون سے اس جماعت کے پودے کی آبیاری کی، وہ تناور درخت بن گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے اس جمعیت کو چلاتے، اس کو پروان چڑھاتے کہ جس کے لیے شہید قائد نے خون دے دیا، کتنا سنہری موقع تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ علامہ شہید کے خلاف جنہوں نے 90 پرچے کروائے، جو جماعت علامہ شہید کی زندگی میں ساری زندگی ان کی مخالفت کرتی رہی، یہ کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوا۔ جس جماعت نے علامہ شہید پہ پرچے کروائے، جس جماعت کی وجہ سے علامہ شہید نے جمعیت اہل حدیث پاکستان بنائی، وہ شہید نے اس جمعیت کے لیے اپنا خون دیا اور ان کے وارثوں نے دوبارہ مرکزی جمعیت میں شمولیت کو اختیار کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جمعیت اہل حدیث چلتی، یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں، ان سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے۔ میں علامہ شہید کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں، اور ساری زندگی مرکزی جمعیت سے یہی اختلاف رہا کہ علامہ شہید کے قاتل کس نے پکڑنے تھے؟ کس نے پکڑنے تھے بتائیے؟ جو ان کے اپنے آپ کو وارث کلیم کرتے تھے انہوں نے پکڑنے تھے کہ 8 سال کے بچے ہشام الہی ظہیر نے پکڑنے تھے؟ اور اللہ کے بندو، یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ ہشام الہی ظہیر نے 8 سال کی عمر میں نواز شریف کو قاتل نہیں کہا۔ کس نے کہا تھا؟ اس ملک کے 3 حبیث زیاد، جنید، نواز شریف ابھی بزرگ زندہ ہیں، گواہی دیں گے، قاتل قاتل، نواز شریف قاتل کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ ہشام نے لگایا تھا؟ آپ نے لگایا تھا۔ اگر آپ اس کو قاتل سمجھتے تھے تو پھر پکڑوایا کیوں نہیں؟ اور اگر آپ اس کو قاتل سمجھتے تھے تو اس سے سینٹ کی سیٹ لی کیوں؟ یہ سوال کرنے میں آج ہم حق بجانب ہے۔ اور پھر دوسری بات، علامہ شہید کے قتل کا مدعی کون تھا؟ علامہ شہید کے قتل کا مدعی بننے کے لیے اگر علامہ شہید کے خاندان میں کسی نے کوشش کی، اور میرے بھائیوں یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں، اور آپ کو پتا چلے یہی ہمارا اختلاف تھا۔ علماء نے صلح کروائی، مولانا مسعود عالم صاحب نے، حافظ شریف صاحب نے، ارشاد اللہ قصری صاحب نے آئے کہ رسول اللہ نے تو اپنے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اتحاد ہونا چاہیے، صلح ہونا چاہیے جماعت کے لیے، ہوئی اس بنیاد کے اوپر کہ یہ باتیں بھول جائیے۔ لیکن کیا یہ باتیں حقیقت نہیں ہیں کہ علامہ شہید کے ورثاء نے جب اس ایف آئی آر کا مدعی بننے کی کوشش کی تو میری والدہ کے بارے میں رقیق جملے لکھے گئے، اور رسالوں کے اوپر ان کے بارے میں غلیظ قسم کے کیا جرم تھے؟ صرف یہ کہ علامہ کا کوئی بھائی مدعی بنا دیا جائے، علامہ کا کوئی بھتیجا مدعی بنا دیا جائے۔ مدعی آپ نے کس کو بنایا؟ دفتر کا ایک ملازم یعقوب انصاری، دفتر کا ایک ملازم، تاکہ ساز باز ہو سکے، تاکہ ڈیل ہو سکے۔ اور پھر شرم آنی چاہیے، جس کو قاتل کہا اسی سے سیٹ لے لی، اور بعد میں کہتے ہیں جی وہ قاتل نہیں تھا۔ اور کون تھا قاتل؟ ہم بھی کہتے ہیں چلو نہیں تھا، مان لیا نہیں تھا۔ قاتل کس نے پکڑوانے تھے؟ آپ نے پکڑوانے تھے، آپ نے غفلت کی۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ قاتل کون تھا، یہ بھی ایک حیران کن باب ہے۔ جب
معاملات طے پا گئے تو اخباروں کے فرنٹ پیج کے اوپر اشتہار دیے کہ اصل میں علامہ شہید کا قاتل نواز شریف نہیں بلکہ قاضی عبدالقدیر خاموش ہے. وہ قاضی عبدالقدیر خاموش جو علامہ کی تحریک چلاتا رہا، 3 سال ڈنڈے کھاتا رہا، مارے کھاتا رہا، اس کو علامہ کا قاتل بنا دیا بالفرض. پھر میرا یہ سوال ہے، اگر وہ بھی قاتل تھا اس کو کیوں نہیں پھانسی پہ لگوایا؟ اس کو لگوا دیتے. آپ نے جو غداری کی ہے، مسلک اور اہل حدیث اور قوم، آپ کی زندگی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ اگر مباہلہ کرنا چاہتے ہیں ان باتوں پہ، ہم پھر بھی تیار ہیں. آپ ان سے کبھی بھی بری نہیں ہو سکتے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کل بھی جمعیت اہل حدیث کے خلاف نقطہ نظر رکھتی تھی، علامہ شہید کے خلاف تھی. آج کی مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی علامہ شہید کے بیٹے کے خلاف ہے. جرم یہ ہے کہ اپنے باپ کی جمعیت کو کیوں بحال کیا ہے. آپ سب ساتھی علامہ شہید کی جمعیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں اور سب ساتھی اطمینان رکھیں. میں سب سے سلام کر کے جاؤں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.